ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. سورہ یاسین میں ہم نے آیت 60 تک کر لیا تھا. اب انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے. آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. وَأَنْ اور یہ کہ اعبدونی عبادت کرو میری، ہذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا. اب اللہ تعالیٰ مجرموں سے بات کر رہے تھے نا، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے اور ان سے الگ ہونے کو کہہ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم نے کس کی عبادت کرنی تھی؟ صرف میری. یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بات بتا دیا تھا کہ تمہیں شیطان کی بات نہیں ماننی اور صرف میری عبادت کرو، کیونکہ جب تم میری عبادت کرو گے تو تم سیدھے راستے پہ رہو گے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں سیدھے راستے پر رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے. اور جب ہمیں پہلے ہی سے کوئی بات بتا دے، کوئی وارن کر دے، کوئی سمجھا دے اور ہم اس پہ عمل کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم برائیوں سے بچ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے آگے کہہ رہے ہیں آیت نمبر 62 میں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اضل اس نے گمراہ کر دیا منکم تم میں سے جبلن مخلوق کو کثیرا بہت سی افلم کیا پھر نہیں تکونو تھے تم تعقلون تم عقل سے کام لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں سے، ہم انسانوں میں سے بہت سے انسان ایسے تھے جو شیطان کی باتوں میں آ گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں آ گئے وہ شیطان کی باتوں میں؟ کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. اپنی عقل کو انہوں نے بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. اور جب ہم عقل استعمال نہیں کرتے، جب ہم اپنی سمجھ استعمال نہیں کرتے، جب ہم بالکل اندھوں کی طرح فالو کرنے لگتے ہیں تو پھر شیطان کو بہت آسان ہو جاتا ہے ہمیں گمراہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل استعمال نہیں کرتے. ہماری عقل تو ہمیں یہ سمجھاتی تھی نا کہ ہمیں قرآن کو اور سنت کو فالو کرنا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پہ توجہ ہی نہیں دی، اپنا دل قرآن میں نہیں اگر لگایا، یا اگر ہم نے اپنی سنتوں پہ دل نہیں لگایا تو پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے گمراہ کرنا. آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هذه جہنم التي كنتم توعدون. هذه یہ ہے جہنم التي وہ جو کنتم تھے تم توعدون تم وعدہ کیے جاتے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تمہیں اس سے بتایا جاتا تھا نا، اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے. لیکن دنیا میں تو تم ایسے تھے کہ تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا، تمہیں لگتا تھا کہ نہیں یہ تو ایسی باتیں ہیں اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اب خود دیکھ لو کہ یہ ہے وہ جہنم کہ دنیا میں تمہیں بتایا جاتا تھا کہ تم اس سے ڈرو، اس سے ڈر کے پھر وہ کام کرو جو تمہیں جنت میں لے جائے. لیکن دنیا میں تم نے یقین نہیں کیا، اب اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو. آگے 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها داخل ہو جاؤ اس میں، اليوم آج کے دن، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے. اب کیا ہوگا؟ اب تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب تم سیدھے کہاں جاؤ گے قیامت کے دن؟ جو تم مجرم ہیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. یعنی آج کے دن اب چوائس نہیں ہے تمہارے پاس. آج کے دن اب تم جیسے دنیا میں تھا نا کہ تمہاری مرضی تھی کہ اچھے کام کرو برے کام کرو، اس وقت اللہ نے تمہیں نہیں پکڑا. لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے نہیں، بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا، اور تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے
اس لیے کیونکہ تم نے کفر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو دنیا میں تم آزادی سے جی لیے، لیکن اب جب قیامت قائم ہو گئی تو اب حساب کتاب ہوگا، اور اب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے مطابق جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات ماننی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں ایسا رسوا کرنے والا، انسلٹنگ یعنی ایسا جس میں ہمیں شرمندگی ہو، ایسا عذاب نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔